بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کے کلام میں وہ کشش ہے کہ جو دوسری کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے گزشتہ دنوں میں یہ ترغیب دی تھی کہ بھائی پابندی کے ساتھ جو ہے پابندی کے ساتھ اس مجلس میں شریک ہونے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے جو ہے فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہے مدارس کے علاوہ کہیں اور جگہ نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمارے یہاں یہ سلسلہ جاری فرمایا۔ میں نے ابھی جس سورت پاک کی تلاوت فرمائی، اس سورت کا نام سورہ ہمزہ ہے۔ یہ مکی سورت ہے، ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے نازل ہوئی۔ مفسرین نے اس سورت کا شان نزول بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع فرمایا تو کفار قریش آپ کو طعنہ دینے لگے اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرنے لگے۔ اس پر اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرمایا اور اس میں سخت ترین گناہ کو بیان فرمایا ہے، اور اس سخت ترین گناہ پر ہونے والے سخت ترین عذاب کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے سخت جو ہے گناہ ہی یہ۔ پہلے ہم اس سورت مبارکہ کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر تفسیر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق اس کی تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت مبارکہ کا ترجمہ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل، بڑی خرابی ہے، بڑی ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ کس کے لیے؟ لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے کہ جو پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والا ہے، برائی بیان کرنے والا ہے، یعنی غیبت کرنے والا ہے۔ لمزۃ، اور روبرو طعنہ دینے والا ہے۔ دو گناہ بیان کیے، ایک ہے غیبت کا گناہ اور دوسرا ہے طعنہ دینا۔ یہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ قرآن پاک میں اس کی کیا مذمت بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے اس کی مذمت اور برائی آئے گی۔ تو بڑی ہلاکت اور بڑی بربادی ہے ہر ایسے شخص کی کہ جو غیبت کرنے والا ہے اور روبرو طعنہ دینے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، کون ہے وہ شخص جو مال جمع کرتا رہا ہو
اور اس کو گنتا رہا ہو، یعنی اس کے اندر برائی یہ ہے کہ مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور بار بار اس کو گنتا رہتا ہے۔ تو یہ تین جو ہے سخت گناہ بیان فرمائے، ایک غیبت کرنا، دوسرا روبرو تانا دینا، اور تیسری چیز بیان فرمائی حب مال، مال کی محبت، کہ مال کی محبت میں جو ہے مال جمع کرتا رہا اور اس کو بار بار گنتا رہا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ میرا مال جو ہے مجھے موت سے بچائے گا، یعنی زندگی اس طریقے پر لاپرواہی اور بے پرواہی میں گزار رہا ہے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی، میرا یہ مال جو ہے مجھے موت سے بچائے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ کلا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی اس کا مال اسے موت سے بچانے والا نہیں ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کی سزا بیان ہو رہی ہے کہ ایسا شخص جس میں غیبت کرنے کی بری صفت ہے، اور وہ شخص کہ جس میں طعنہ دینے کی صفت بد ہے اور جس میں مال کی محبت زیادہ ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور بالضرور وہ پھینک دیا جائے گا چورا چورا کرنے والی چیز میں، توڑنے والی چیز میں۔ وہ کیا ہے چورا چورا کرنے والی اور توڑنے والی چیز؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا پتا کہ وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے، وہ ہڈیوں کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے، وہ آپ کو کیا پتا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، روشن کی ہوئی آگ ہے۔ کیسی آگ ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ ایسی ہے جو انسانوں کے دلوں تک جا پہنچے گی، انسانوں کے دلوں کو جلائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان لوگوں پر بند کر دی جائے گی۔ کیسے بند کر دی جائے گی؟ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی آگ بیچ میں ہوگی اور اس کی چاروں طرف لمبے لمبے ستون گاڑ دیے جائیں گے کہ جس سے وہ اس آگ سے نکلنا بھی چاہے گا تو نکل نہیں سکے گا۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ یہ اس صورت مبارکہ کا ترجمہ ہوا۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے پہلا گناہ جو بیان فرمایا اور اس گناہ کے متعلق فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی ہلاکت ہے، بڑی خرابی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو غیبت کرنے والا ہے، لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جس نے ہمارے گھروں کو اور ہمارے جو ہے سماج کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ یہ ایسی خطرناک آگ ہے کہ جو گیس اور چولہے کی آگ سے بھی جو ہے زیادہ خطرناک آگ ہے یہ غیبت۔ اللہ کے نبی سے کسی صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے نبی مل غیبہ، غیبت کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کی تعریف میں فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت کے متعلق آپ نے فرمایا تیرا اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا اور اس کا تذکرہ کرنا کہ اگر وہ بات اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری معلوم ہو، اس کو پسند نہ آئے، اس کا نام ہے غیبت۔ جب آپ نے یہ غیبت کی تعریف فرمائی تو وہ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی وَإِن كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ، کہ وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اگر اس میں پائی جائے تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا
وَإِنْ كَانَ فِي أَخِيكَ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَ وَإِلَّا فَقَدِ الْتَهَمْتَ أو كما قال۔ آپ نے فرمایا کہ جو بات تو کہہ رہا ہے اگر تیرے مسلمان بھائی کے اندر وہ پائی جاتی ہے تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے اور پھر بھی تو نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو یہ تو نے اس پر تہمت لگائی، اور غیبت سے بڑھ کر جو ہے تہمت ہے۔ تہمت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہے، تہمت کے اندر جو ہے غیبت بھی ہوتی ہے، اور تہمت کے اندر جو ہے ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو گویا تہمت اگر وہ چیز اور خرابی تیرے مسلمان بھائی کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر نہیں پائی جاتی اور پھر بھی تو کہہ رہا ہے تو یوں سمجھ لے کہ تو نے اس پر تہمت اور بہتان لگایا ہے۔ غیبت کی مذمت میں یہی ایک حدیث پاک اگر ہوتی تو کافی تھی۔ آپ نے حدیث پاک میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ کیسے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی آدمی سے زنا کا صدور ہو جائے تو وہ اللہ سے اگر توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، لیکن غیبت یہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے توبہ کرے گا پھر بھی معاف نہ ہوگی جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ترین گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کرنا کیسا ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ فَكَرِهْتُمُوهُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں ایک تو جو ہے انسان کا گوشت اور دوسرا بھائی کا گوشت، اور وہ بھی مرا ہوا بھائی کا گوشت۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، لوگوں تم اسے ناپسند کرتے ہو تو تم مسلمان کی غیبت کر کے گویا کہ اس کے گوشت کو نوچ رہے ہو۔ اور غیبت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ جو ہے ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ غیبت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب میں جو ہے کبر اور تکبر کی صفت پائی جاتی ہے۔ جو غیبت کرنے والا ہوگا وہ متکبر بھی ہوگا، اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے غیبت کہ اس سے کئی بیماریاں جو ہے ہلاک کرنے والی بیماریاں وجود میں آتی ہے۔ اسی غیبت سے تکبر وجود میں آئے گا، اسی غیبت سے جو ہے بد نظری ہے اور تہمت ہے، الزام ہے، یہ ساری جو ہے بیماریاں اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ بدزنی بدگمانی جو ہے اسی غیبت سے پیدا ہوتی ہے، اور بدگمانی کا وبال کیا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی کونے میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ ریاکار ہے۔ بدزنی جو ہے اس کے متعلق پیدا ہوئی کہ یہ ریاکار ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو زمانے کا ولی ہے۔ ان کی ولایت اس قدر، ابو جعفر منصور کا زمانہ تھا، ابو جعفر منصور نے ایک وارنٹ جاری کیا کہ سفیان ثوری جہاں کہیں ملے انہیں قتل کر دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اس نے وارنٹ جاری کیا۔ حرم مکہ میں سوئے ہوئے تھے، کسی اللہ والے کی گود میں اپنا سر رکھ کر کسی نے جا کر جو ہے کہا حضرت ابو جعفر منصور نے آپ کے خلاف وارنٹ جاری کیا ہے، آپ روپوش ہو جائے، آپ کسی جگہ پر جا کر چھپ جائے، نہیں تو آپ کو وہ سولی دے دے گا۔ اللہ والے تھے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کا ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا کہ شیر پر بیٹھ کر جو ہے جا رہے ہیں، تو کسی نے کہا سعدی دماغ خراب ہو گیا ہے، کس پر سوار ہوا ہے؟ تو فرمانے لگے میرا دماغ خراب نہیں ہے، تیرا دماغ خراب ہے۔ کہا کس پر سوار ہو؟ کہا شیر پر سوار ہو۔ تو کہنے لگے من اصلح بین الناس، من اصلح بینہ وبین اللہ اصلح اللہ بینہ وبین الناس، میں نے اللہ اور میرے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیا ہے تو اللہ نے اس کی برکت سے میرے اور لوگوں کے معاملے کو ٹھیک کر دیا ہے۔ ساری چیزوں کو جو اللہ نے میرے تابع کر دیا ہے۔ تو وہ اللہ والے تھے
کسی اللہ والے کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر اس نے جا کر کہا کہ حضرت وہ حرم مکہ میں بالکل جو ہے پہنچنے کے قریب ہے، اگر وہ مکہ میں داخل ہو گیا تو آپ کو سولی دے دے گا۔ کھڑے ہو کر بیت اللہ پر حاضر ہوئے اور بیت اللہ کا پردہ دروازہ پکڑ کر جو ہے کہنے لگے، کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ذرا الفاظ سنیں دعا کے۔ اللہ سے جو ہے جب تعلق ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے دعا کے اندر کلمات نکلتے ہیں۔ کہنے لگے، الہی اگر ابو جعفر منصور مکہ مکرمہ کے اندر اگر وہ حرم مکہ میں وہ داخل ہو گیا تو اللہ میں تجھ سے دوستی توڑ دوں گا۔ اللہ سے کہہ رہے میں تجھ سے دوستی توڑ دوں گا۔ یہ دعا جب مانگی ہے تو تھوڑی دیر کے اندر جو ہے خبر آئی کہ ابو جعفر منصور حرم مکہ میں داخل ہونے کے قریب تھا اور مر گیا۔ سفیان ثوری کی بددعا جو ہے اس کو لے گئی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ رب العزت اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس آدمی کے بارے میں میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ ریاکار ہے۔ فرماتے ہیں اس بدزنی کی وجہ سے، اس بدزنی کی نحوست یہ ہوئی کہ 40 دن تہجد کی نماز کی توفیق سلب کر دی گئی۔ 40 دن تک جو ہے مجھے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی اس بدزنی کی وجہ سے۔ تو یہ غیبت یہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جس سے بدزنی جو ہے پیدا ہوتی ہے، اور آدمی جب کسی کی غیبت کرتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو تکبر بھی ہوتا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ تو پہلا عیب جو بیان فرمایا ویل لکل ہمزہ، اور دوسری چیز بیان فرمائی لومزہ، تانا دینا۔ کفار قریش حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیٹھ پیچھے بھی برائی کیا کرتے تھے، اور جب آپ کے سامنے اور ملتے تو روبرو بھی جو ہے آپ کو تانا دیا کرتے تھے۔ مثلا آپ کا نام مبارک محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی ہے تعریف کیا ہوا، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف اللہ کے بعد جس ذات اقدس کی ہوتی ہے تو آپ کی ذات گرامی ہے اور آپ کی ذات اقدس ہے، اسی لیے آپ کو محمد کہا جاتا ہے۔ تو کفار مکہ آپ کو نعوذ باللہ بجائے محمد کے کہا کرتے تھے مزمم، اور مزمم کے معنی ہے برائی کیا ہوا۔ تو اس طریقے پر جو ہے آپ کے سامنے یہ تانا دیا کرتے تھے۔ کہیں جو ہے آپ کو کہتے ساحر ہے، یعنی یہ تو جادوگر ہے، اور کہیں جو ہے آپ کے متعلق کہا کرتے یہ کاہن ہے، نعوذ باللہ یہ تو جو ہے نجومی ہے، کہیں کہتے کہ یہ تو بڑے جھوٹے آدمی ہے۔ آپ کو اس طریقے پر روبانو تانے دیے جاتے ہیں۔ کس کو دیے جا رہے ہیں؟ جس ذات اقدس کے طفیل میں اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ لولاک لما خلقت السماء والارض، اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں زمین اور آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ اس ذات اقدس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا گیا، اور اس میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کب پہنچائے گی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ عائشہ طائف کے اندر مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی، اور فرمایا اوذیت فی اللہ وما اوذی احد من قبلی، اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا۔ یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے طائف کے سفر میں پہنچائی گئی۔ اسی نبی کی سنتوں کے متعلق جو ہے الیاذ باللہ زبان پر آتا ہے کہ یہ تو سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے، سنت ہے۔ اللہ کی قسم ہم سب کو اگر ذبح کر دیا جائے اور ذبح کر کے جو ہے ہم تڑپتے رہے تو طائف کے خون کے ایک قطرے کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کے نبی اوذیت فی اللہ وما اوذی احد من قبلی، مجھے اللہ کے راستے میں اس قدر ستایا گیا جتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔
اس نبی سے جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کبھی تو کہہ رہے ہیں کاہن ہے، کبھی ساحر ہے، اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مذمم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بددعا سے میری ایسی حفاظت فرمائی کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ مذمم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو میں تو محمد ہوں، مذمم تو وہ لوگ ہیں، تو گویا وہ اپنے ہی لیے جو ہے بددعا کر رہے تھے اور لعنت کر رہے تھے۔ تو ہر ایسے شخص کے لیے کہ جو غیبت کر رہا ہے اور جو لوگوں کو ان کے سامنے طعنہ دے رہا ہے، اور تیسری صفت بد بیان فرمائی الذی جمع مالا وعددا، کہ جو مال جمع کرتا رہا اور بار بار مال کی محبت میں گنتا رہا، یعنی اس سے مراد ہے کہ وہ اپنے مال میں حقوق واجبہ کو ادا نہیں کرتا۔ اللہ نے جو حقوق فرض اور واجب فرمائے ہیں، ان واجب حقوق کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ادا نہیں کر رہا ہے، مثلا زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہے وغیرہ، ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ خرچ نہیں کرتا، اور مال کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ بار بار اس کو گنتا رہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یحسب ان مالہ اخلد، کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ دنیا میں رکھے گا، یعنی موت آئے گی تو مال جو ہے اسے بچا دے گا۔ اور اسی چیز نے انسانوں کو جو ہے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے مال ہے، اسباب ہے، ساری چیزیں۔ ایک بات یاد رکھے، اللہ رب العزت نے جو ہے جب بھی کسی قوم کو ہلاک اور برباد کیا ہے تو اس وجہ سے ہلاک اور برباد نہیں کیا کہ ان کے پاس اموال اور اسباب کی کمی تھی۔ اموال اور اسباب کی کمی تھی اس لیے اللہ نے ان کو ہلاک کیا، یہ چیز نہیں تھی۔ قوم عاد، قوم سمود، ان کے پاس اسباب بھی تھے، طاقت بھی تھی۔ قوم عاد کے پاس وہ قوم ایسی خطرناک قوم تھی کہ ان کے قد جو ہے کھجور کے تنوں کے برابر تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ راستے پر جو ہے اس طرح گرا دیے گئے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا کہ کھجور کے تھڑ اور تنے جو ہے گرے ہوئے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قوم عاد کا بچہ 350 سال کی عمر میں پہنچ کر بالغ ہوتا تھا۔ 350، یہاں جو ہے 40-50 سال میں قصہ کہانی ختم ہو جاتی ہے، یہ حال ہے۔ کیسی زبردست قوم ہوگی وہ، 350 سال کی عمر میں پہنچ کر جو ہے ان کا بچہ بالغ ہو۔ ایسی قوم جو ہے زور آور اور طاقتور قوم تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جب ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاکت کا ارادہ فرمایا، اللہ نے 7 دن 8 ایام نہیں 7 راتیں اور 8 دن، 7 راتیں 7 لیال و 8 ایام خصوماً، لگاتار اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے ایک آندھی چلائی، اور وہ آندھی ایسی حضرت ان کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتے سے کہا کہ ان کو ہلاک کرنا ہے، آندھی جو ہے ان پر چلانی ہے۔ تو کہنے لگے، وہ فرشتے کہنے لگے اللہ کتنا سراغ کروں؟ تو وہ فرشتے کہنے لگے، اللہ نے پوچھا کتنا سراغ کرے گا؟ تو وہ فرشتہ جو ہے جواب میں کہنے لگا ناک کے نتنے جتنا۔ ناک جو ہوتا ہے، بیل جو ہوتا ہے، یہ بیل کے نتنے جیسا، بیل جو ہوتا ہے اس کے ناک کا جو سوراخ ہوتا ہے نا، تو بیل کے نتنے جیسا سوراخ کر اللہ نے فرمایا اتنے زیادہ جو ہے اگر سوراخ کرے گا ہوا کے خزانے میں تو کائنات میں کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ ایک انگوٹھی کے برابر جو ہے سوراخ کر دے، اور ایک انگوٹھی کے برابر جب اس خزانے کے ہوا کے خزانے کے اندر جب سوراخ کیا گیا تو اس کا حال یہ تھا کہ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے جس پر جو ہے یہ ہوا گزرتی اس کو زمین پر جو ہے سلا دیتی اور اس کو جو ہے ختم کر دیتی۔ اس جو ہے ایک انگوٹھی کے برابر سوراخ کرنے کا یہ حال تھا۔ اللہ رب العزت نے کسی قوم کو ہلاک کیا ہے مال و اسباب کی کمی کی وجہ سے نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ 3 بڑے جو ہے برائیاں بیان فرمائی، غیبت ہے،
تانا زنی ہے، اور تیسری چیز ہے حب مال، جمع مال، یعنی مال کو جمع کرنا۔ آگے اللہ رب العزت نے جو ہے اس کی سزا کو بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ آئندہ جو ہے اس کی سزا کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مہلک امراض سے جو ہے ہماری حفاظت فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کی جو ہے ان مہلک امراض سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔